السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بتانے کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ تمام امت مسلمہ کو یہ بات معلوم ہے کہ آج شب برات ہے۔ بہت سے لوگ اس رات میں غلط کام بھی کرتے ہیں، جیسے شور مچانا، ڈی جے بجانا اور پٹاخے جگانا۔ میرے بھائی، اسلام وہ مذہب ہے جو دوسروں کو تکلیف دینا بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو اور چاہے وہ مسلمان ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور جو لوگ ڈی جے بجاتے ہیں، پٹاخے چھٹاتے ہیں، تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اسلام تو شانتی والا مذہب ہے، مطلب امن و سکون والا مذہب ہے، لیکن یہ لوگ تو رات میں ڈی جے بجا رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، کیونکہ اسلام کے اندر کوئی ایسا کام ہے نہیں، اسی لیے اسلام میں قوالی سننا حرام ہے۔ اسی لیے کیونکہ اس سے شور شرابہ ہوتا ہے اور لوگ چیختے چلاتے بھی ہیں، جھومتے بھی۔ اسی لیے جتنے بھی علماء سب یہی کہتے ہیں کہ قوالی سننا حرام ہے اسلام کے اندر۔ آپ نعتیں سنیں، بیان سنیں، اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، جو اصل بات ہے اس پہ چلتے ہیں۔ شب برات میں کرنے والے کام: نمبر 1، نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2، اس رات میں عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا، بالخصوص ان گناہوں سے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 3، اس رات میں توبہ استغفار کا خاص اہتمام کرنا اور ہر قسم کی رسومات اور بدعات سے اجتناب کرنا، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کے اصول کی دعا کرنا، ذکر، اذکار، نوافل، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا۔ شب برات یا غفلت کی رات: شب برات وہ رات نہیں جسے ہم نے بنا لیا ہے، بلکہ وہ رات ہے جسے اللہ نے چنا ہے، مگر افسوس ہم نے اسے اتنا ہلکا بنا دیا ہے کہ یہ صرف ایک تاریخ، ایک رسم، ایک بہانہ بن کر رہ گئی ہے۔ شعبان کی 15ویں رات پر وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس نظر کے قابل بھی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو معاف کر دیتا ہے۔ سوچو، ساری رات نمازیں پڑھ لو، دعائیں کر لو، لیکن اگر دل میں نفرت، جلن اور دشمنی بیٹھی ہے تو مغفرت رک جاتی ہے۔ آج ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں، اور پھر کہتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ شب برات وہ رات ہے جس میں آنے والے سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ کون زندہ رہے گا، کون مٹی میں اترے گا، کس کا رزق کھلے گا، کس پر آزمائش آئے گی، موت کا فیصلہ بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ انسان پھر بھی غفلت میں ہے، مانو اسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اگر سچ میں یقین ہوتا کہ غلطی اگلی شب برات دیکھیں گے یا نہیں، تو شاید آج کی رات سونے میں ضائع نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس رات میں عبادت کرتے، روتے، دعا کرتے اور امت کے لیے مغفرت مانگتے تھے۔ کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے اس رات کو شور، آتش بازی، دکھاوے، بیکار کی محفلوں میں بدلا ہو۔ یہ رات صحیح ہے، حساب کی ہے۔ یہ رات دوسروں کو دکھانے کی نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرانے کی ہے۔ قبرستان جانا سنت ہے تاکہ انسان کو یاد ہو کہ آج وہ بھی تماشا ہے، بھیڑ ہے، باتیں ہیں، موبائل ہے۔ شب برات کا مقصد ڈرانا نہیں، جگانا ہے۔ یہ کہنا کہ آج ہم، میرے بھائی، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ بہت سے مسلمان اس رات مسجد میں تو جاتے ہیں، صرف اور صرف باتوں کے سوا اور وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اور دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یہی ہیں۔ اور جیسے صبح ہوتی ہے، پھر جس طریقے سے پوری سال گزاری ہے اسی میں انسان اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ صرف اور صرف ایک رات میں وہ یہ چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت بہت پسند ہے جو لگاتار کی جائے، بھلے تھوڑی کیوں نہ ہو، لگاتار کی جائے۔ اب آپ نے قرآن مجید پڑھا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ آج ہم قرآن مجید پورا پڑھ کے ختم کر دیں گے، اور پھر 1 سال تک آپ نے قرآن کھولا ہی نہیں، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ بھلے آپ 2 لائنیں پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں، 2 برق پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں، لیکن کنٹینیو روز پڑھیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ نہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ لی، پورے ہفتے کے لیے نماز چھوڑ دی۔ آج کی رات جگ کے اللہ کے سامنے رو لی، ہاتھ پھیلا لی، اور اس کے بعد جیسے پوری سال گزاری اسی طریقے سے گزارنا شروع کری۔ راتوں میں لڑکیوں سے باتیں کرنا، موبائلوں میں گندی فلمیں دیکھنا، اور نشے کرنا، شراب پینا، اور الٹے سیدھے کام کرنا، بس۔ تو میرے بھائی، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سے دعا مانگو اور میرے بن کر زندگی گزارو، میرے بن کر رہو۔ جو ہوا سو ہوا، ہم نے تم کو معاف کر دیا، تم نے جتنے بھی گناہ کرے دنیا میں سب کو ہم نے دھو دیا۔ تو اب یہ ہے کہ اب دوبارہ گناہ مت کرو، تو تمہارے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ تو میرے بھائی، بہت سے لوگ صرف اور صرف دکھانے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں کہ ہم آج آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ نماز آتی ہے، قرآن آتا ہے، تو کہتے ہم کو نہیں معلوم۔ میرے بھائی، یہ وہ رات ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں، نماز کا طریقہ جانیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، وضو کے فرائض جاننے کوشش کریں، یہ نہیں کہ دنیا کی باتیں کرتے رہیں۔ بہت سے لوگ جو دین اسلام کے اوپر صحیح عمل کرتے ہیں، ان کے گھر پہ جا کے دیکھو، سب لوگ بیٹھے ہوں گے، اور ایک جو سب سے بڑا گھر کے اندر دین کے بارے میں جانتا ہے، سب کو سکھا رہا ہوگا کہ ایسے نماز پڑھی جاتی۔ کیوں کہ باقی جو راتیں ہوتی ہیں، ماں باپ کہیں اور ہیں، لڑکا کہیں اور ہے، لیکن جب یہ رات ہوتی ہے تو سب لوگ جگتے ہیں، سب لوگ ساتھ میں ہوتے، تو انسان کو موقع ملتا ہے سمجھانے کا، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ کیونکہ اور جو راتیں ہوتی ہیں، اپنے کھانا کھا کے وہ سونے چلا گیا، جس کی شادی ہو گئی وہ اپنے الگ سو رہے ہیں، ماں باپ الگ سو رہے، بہن الگ سو رہی، بھائی الگ سو رہے، اور اس رات میں اپنے سب لوگ جگتے ہیں، ساتھ میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نماز کا طریقہ جاننے کوشش کریں، نماز کے شرائط، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض۔ جب میرے بھائی، جب یہ چیزیں نہیں صحیح ہوں گی تو آپ نے جو غسل کیا ہے تو کہ آپ پاک ہو گئے؟ آپ پورے سال تک پانی ڈالتے رہیں، خدا کی قسم آپ پاک نہیں ہوں گے جب تک غسل کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ آپ پورے دن پانی میں پڑے رہیں، اگر طریقہ نہیں معلوم غسل کرنے کا، آپ پاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ چیزیں ضروری ہیں، چھوٹی چھوٹی، وضو کے فرائض
اور غسل کے فرائض، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تب آپ پاکی نہیں ہے، آپ کا وضو ہی نہیں ہوا ہے، تو کہاں سے میرے بھائی نماز قبول ہو جائے گی آپ کی؟ بہت سے مسلمان جاتے ہیں، بس وضو کر لیا، دیکھا چہرہ بھی سوکھا، کونی بھی سوکھی، پیروں کی انگلیاں بھی سوکھی ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں پہ خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص کر سردی کے موسم میں، کیونکہ ہماری جو اسکن ہوتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے، اس کو انگلی لگانے پڑتی ہے اس کو گیلا کرنے کے لیے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔